تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر RT-PCR معائنوں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ ریاست میں کووڈ کی صورتحال پر آج عدالت نے سماعت کی اور ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ روزانہ ریاست میں 1 لاکھ RT-PCR معائنے کیے جائیں۔ RT-PCR ریپڈ معائنوں کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عدالت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی فاصلہ، ماسک کے قواعد پر لازمی طور پر عمل کیا جائے۔ کرونا وبا کی روک تھام کے لیے مزید چوکسی اختیار کرنے کی بھی عدالت نے ہدایت دی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کرونا وبا کی روک تھام کے سلسلے میں آج وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عدالت نے اس خصوص میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی اور اس معاملے کی آئندہ سماعت اس ماہ کی 25 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ صدر جمہوریہ کے احکامات کے مطابق تلنگانہ کے 33 اضلاع میں سرکاری ملازمین کی تقسیم کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکمہ جات کے ملازمین کی کارکردگی، خالی جائیدادوں، بھرتی کے بشمول سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے تمام سطح کے ملازمین کے کام اور مختلف امور کا تجزیہ کرتے ہوئے معلومات فراہم کرنے 4 IAS عہدیداروں پر مشتمل اصلاحات کی کمیٹی قائم کرنے کا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے IG و کمشنر شیشادری کی صدارت میں یہ کمیٹی کام کرے گی، جس کے ارکان میں چیف منسٹر کی سیکریٹری سبیتا سبروال، کمشنر GHMC لوکیش کمار، کمشنر بہبودیہ خواتین و اطفال دیویا بھی شامل ہیں۔ شہر حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کی آؤٹر رنگ روڈ پر کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے اور شہر میں اقل ترین درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے تلنگانہ کے دارالحکومت میں سردی کی لہر میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ یہ صورتحال آئندہ 3 دنوں تک جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع نلگنڈا، کریم نگر، کھمم کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑیاں چلانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور گاڑیوں کی رفتار میں بھی کمی کر دی گئی ہے تاکہ امکانی حادثات سے بچا جا سکے۔ ساتھ ہی سکندرآباد کنٹونمنٹ، ملکاج گیری اور دیگر مقامات پر رات کے اوقات میں سردی کی لہر میں اچانک اضافہ درج کیا گیا ہے۔ مجلس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی نے اتر پردیش اسمبلی کے چناؤ میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے گورکھپور اربن سے مقابلہ کرنے کے اعلان پر حیرت کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ چیف منسٹر ایودھیا سے مقابلہ کریں گے، لیکن اچانک BJP نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ گورکھپور کے عوام چیف منسٹر کی کارکردگی کو معیار بنا کر اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران گنگا میں جس طرح نعشیں بہہ گئی ہیں، اس کو رائے دہندے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس چناؤ میں حصہ لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پارٹی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ اتر پردیش مجلس کے صدر شوکت علی مابقی امیدواروں کی فہرست جاری کریں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان کی پارٹی الیکشن قواعد اور ضوابط پر پوری طرح عمل کرے گی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے کنٹرولر ڈاکٹر AVN ریڈی نے یہ بات بتائی۔ کووڈ-19 کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق تمام امتحانات جو 30 جنوری تک ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ امتحانات کی نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر نشین ونود کمار نے کریم نگر کے امبیڈکر انڈور اسٹیڈیم میں باسکٹ بال کورٹ اور اسکیٹنگ رنگ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ونود کمار نے کہا کہ ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے معاملے میں تلنگانہ ملک میں سرکردہ مقام کی حامل ہے۔ SBI کی حالیہ رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاری کو راغب کرنے ریاست کا پہلا مقام ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے دور اندیشانہ فیصلوں کی وجہ سے ریاست تمام محاذوں پر تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ ریاست میں عمل آوری کی جانے والی ترقیاتی ماڈل سے حوصلہ افزا ہو کر دنیا کی کئی کمپنیاں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آئی ہیں۔ ونود کمار نے کہا کہ اگرچہ کہ TRS قائدین نے ریاست کی ترقی پر مباحث کا BJP کے قائدین کو چیلنج کیا تھا، لیکن زعفرانی جماعت کے قائدین اس مباحث کے لیے آگے آنے میں ناکام رہے ہیں۔
عثمانیہ یونیورسٹی کے تمام امتحانات بشمول کلاس ٹیسٹ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ امتحانات 17 تا 31 جنوری ہونے والے تھے۔ یہ فیصلہ حکومت کے احکام اور تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے صدر نشین کی جانب سے جاری کردہ مکتوب کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے میئر جی وجے لکشمی کے ہمراہ لنگر ہاؤس کے ہدا پارک کا معائنہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، وزیر الزماں صدیقی، نمائندہ کارپوریٹر محمد بدرالدین اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے لیے جاری کردہ جیو 317 کے خلاف تلنگانہ کے اساتذہ کا احتجاج جاری ہے۔ ان تبادلوں کے سلسلے میں حکومت کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان اساتذہ نے اس جیو کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور بی آر کے بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ ان احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کیے جانے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس احتجاج کے دوران کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ سابق وزیر و ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا ڈی سرینیواس کانگریس میں واپس ہو جائیں گے۔ وہ 24 جنوری کو کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی موجودگی میں کانگریس کا کھنڈوا پہن لیں گے۔ گزشتہ چند برسوں سے وہ ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کی سرگرمیوں سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ پارٹی قیادت ان سے ناراض ہے۔ ڈی سرینیواس کی راجیہ سبھا کی رکنیت 5 ماہ بعد ختم ہونے والی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ڈی سرینیواس اپنے حامیوں کے ساتھ قومی دارالحکومت پہنچ کر کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس میں شمولیت سے پہلے وہ ٹی آر ایس کے ذریعے انہیں ملی راجیہ سبھا کی نشست سے بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ کرونا معاملات میں اضافے کے پیش نظر شہر حیدرآباد کی کئی آئی ٹی کمپنیوں نے گھروں سے ہی کام کی دوبارہ شروعات کر دی ہے۔ کرونا معاملات میں کمی کے بعد ان کمپنیوں نے گزشتہ سال فروری کے دوسرے ہفتے سے دفاتر سے کام کی شروعات کی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر سموزی عالمی وبا کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافے کے بعد ملازمین کو گھروں سے ہی کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض کمپنیوں نے 2 ہفتوں تک تو بعض کمپنیوں نے آئندہ نوٹس تک دفتر نہ آنے کی ملازمین کو ہدایت دی ہے۔ بعض کمپنیوں نے اپنے دفاتر آنے کی قبل ازیں ملازمین کو ہدایت دی تھی، لیکن ان میں سے بعض ملازمین کے کووڈ سے متاثر ہونے کی اطلاع کے بعد گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرآباد ملک کا پہلا شہر ہوگا جو ای فارمولے کے عالمی چیمپئن شپ مقابلے کی میزبانی کرے گا۔ الیکٹرانک کاروں کے درمیان پہلی مرتبہ ریس اس سال ماہ نومبر سے شروع ہوگی۔ حیدرآباد میں مارچ ریاستی حکومت نے ان مقابلوں کے انعقاد کا انتظام کرنے والے ادارے کے ساتھ پیر کو ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ، فارمولا ریس ایسوسی ایشن کے چیمپئن شپ مقابلوں کے آفیسر البرٹ لونگو اور گرین کو گروپ کے سی او انل چلما شیٹی بھی موجود تھے۔ کے ٹی راما نے بتایا کہ حیدرآباد اب دنیا کے 18 شہروں میں شامل ہو گیا ہے جہاں فیڈریشن آف انٹرنیشنل آٹو موبائل ریس منعقد کرتی ہے۔ ان میں روم، پیرس، لندن، ہانگ کانگ، نیو یارک اور برلن شامل ہیں۔ حیدرآباد میں یہ ریس نومبر 2022 اور مارچ 2023 کے درمیان ہوگی۔ حسین ساگر پر 2.3 کلومیٹر طویل ریس ٹریک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ شمس آباد کی ایس او ٹی نے کتور پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تیما پورم میں گانجے کی اسمگلنگ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے 70 لاکھ روپے مالیتی گانجا ضبط کیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس جگدیشور ریڈی نے بتایا کہ ملزمین کے پاس سے 2,10,000 روپے کی نقد رقم، 3 کاریں اور 5 سیل فون کی بھی ضبطی عمل میں آئی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 اہم ملزمین مفرور ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نے بھاری مقدار میں گانجے کی ضبطی پر پولیس کی ستائش کی۔ لالہ گوڑہ پولیس نے 13 جنوری کو آریہ نگر کے رہنے والے 39 سالہ سی راجیش کے قتل کے سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس واقعے میں ملوث 2 افراد مفرور ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارزون چندنا دیپتی نے بتایا کہ ملزمین پریم کمار، مہیش اور سائی کمار نے اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے راجیش کا قتل کر دیا۔ انسپکٹر روی کمار نے ایڈیشنل انسپکٹر رگھویندر سوامی کی مدد سے یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی تصویر میں ایڈٹ کرتے ہوئے ان کی تصویر کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے ایک شخص کے خلاف مجلسی قائدین نے پولیس سے شکایت کی ہے۔
مجلس کے قائد سمد بن عبدات اور مجلس کے اپوگڑا کے کارپوریٹر فہد بن عبدات نے اس سے قلیل نامی شخص کے خلاف چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی لڑکی نیوزی لینڈ یوتھ پارلیمنٹ کی رکن کے طور پر منتخب ہو گئی۔ ضلع پرکاشم سے تعلق رکھنے والی میگھنا سروس پروگرام پر رکن پارلیمنٹ کے طور پر منتخب قرار دی گئی۔ ایم پی کی نامزد نشست کے لیے ہوئے انتخاب کے حصے کے طور پر اس کو منتخب کیا گیا۔ میگھنا کو والکاٹ علاقے سے نامزد کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی یوتھ پارلیمنٹ اس ملک کا قومی ایونٹ ہے جو ہر پارلیمنٹ کی میعاد یعنی ہر 3 تا 4 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ 2 دن ہوتی ہے اور اس کو ممکنہ طور پر اصل پارلیمنٹ کی طرح منعقد کیا جاتا ہے۔ میگھنا کے والدین نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں۔ اس کے والد جی روی کام کے سلسلے میں 2001 میں اپنی بیوی کے ساتھ نیوزی لینڈ آئے تھے، تبھی سے وہ وہاں مقیم ہیں۔ میگھنا کی پیدائش کیمبرج میں ہوئی تھی۔ وہ دوسرے ممالک کے پناہ گزینوں کو تعلیم، مکان اور دیگر خدمات فراہم کرنے میں آگے رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اس کو ایوان نمائندگان کے لیے منتخب کیا اور وہ فروری میں رکن پارلیمنٹ کا حلف لے گی۔ کتھک ماسٹریو برجو مہاراج کا 63 سال کی عمر میں دہلی میں ان کی رہائش پر دیہانت ہو گیا۔ انہیں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ ہندوستانی کلاسیکل سنگر کے ساتھ ساتھ کتھک ڈانس کے ماسٹر بھی تھے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دوسروں نے ان کے دیہانت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 2,58,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں 385 نئے اموات ہونے کے بعد اس مرض کے مرنے والوں کی جملہ تعداد 4,86,451 ہو گئی ہے۔ اسی دوران حکومت نے اس بات کی توثیق کی کہ ملک میں اب تک اومیکران کے کیسز کی تعداد صرف 8,204 ہوئی ہے۔ فرانسیسی قومی اسمبلی نے کووڈ-19 کی وبا کے چلتے ملک میں ٹیکہ اندازی کو لازمی قرار دیتے ہوئے ایک قانون منظور کیا ہے۔ اتوار کی رات منظور کیے گئے اس قانون کی 215 ارکان نے تائید کی، جبکہ مخالفت میں 58 ووٹ ڈالے گئے۔ قومی اسمبلی میں گزشتہ 2 ہفتے سے اس بل پر مباحث جاری تھے۔ فرانسیسی حکومت نے توقع ظاہر کی کہ دستوری کونسل بھی اس قانون کو منظوری دے دے گا، جس کے بعد اس قانون پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ نئے قانون کے تحت عام مقامات، بار، ریسٹورنٹس میں داخلے کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کا منفی ہونا کافی نہیں ہے۔ 16 سال سے زائد کی عمر کے تمام افراد کو ویکسین کے دونوں ڈوز لینا اور اس کے بعد جاری کردہ پاس اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہوگا۔ فرانسیسی وزارت صحت نے بتایا کہ 6 لاکھ افراد جو بوسٹر شاٹ نہیں لیے ہیلتھ پاس سے محروم ہو جائیں گے۔ فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,05,000 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔